بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 287 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعوی الرجلین فی النکاح کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت فَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ سے لے کر إِلَّا عَلَى وَجْهِ السَّبْقِ تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. اصل نمبر 1، البینۃ حجۃ شرعیۃ یجب العمل بها مہما امکن، کہ بینہ ایک حجت شرعیہ ہے، بقدر الامکان اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے. وَإِن تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَتَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا يُقْضَى بِهَا لِصَاحِبِهَا، اور اگر بینات باہمی متعارض ہو تو ابھی دیکھیں گے کہ ایک جانب وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ تو نہیں ہے. اگر کسی جانب وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ پائی گئی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس بینہ کو ترجیح دی جائے گی. وَإِن لَمْ تَتَرَجَّحْ وَلَكِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالنِّصْفِ، اور اگر وجہ ترجیح تو موجود نہیں ہے لیکن مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو قبول کرتا ہے، تو دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَقْبَلِ الشِّرْكَةَ، اور اگر مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو تو قبول نہیں کرتا لیکن مزاحمت ممکن ہے، تو اس صورت میں دونوں میں سے ہر ایک مدعی کے لیے کل کا فیصلہ کیا جائے گا. مثلا ولایت نکاح میں دو آدمیوں کا اختلاف ہوا، ایک بھی ولایت نکاح کا مدعی ہے اور دوسرا بھی، اور دونوں کے پاس بینتان بھی ہے، تو یہاں پر چونکہ مزاحمت ممکن ہے اس لیے ہر ایک کے لیے کل کا فیصلہ کیا جائے گا. ہر ایک دونوں میں سے مکمل کامل طور پر ولایت نکاح کا مالک ہوگا. وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْمُزَاحَمَةُ تَهَاتَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ، اور مشہود بھی ایسی چیز ہے کہ جو نہ تو شرکت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی مزاحمت ممکن ہے، تو اس صورت میں دونوں بینات ساقط الاعتبار ہو جائیں گی. نمبر 2، البینتان اذا تعارضتا واحداهما تدفع الاخرى فالبینۃ الطاعنۃ اولی. بینات میں تعارض ہے اور دونوں میں سے ایک بینہ دوسرے کے بینہ کو دفع کرتا ہے، تو جو بینہ طاعنہ ہے، دافعہ ہے، وہ اولا ہے، وہ قابل ترجیح ہوگا. نمبر 3، المقضی علیہ فی حادثۃ لا یصیر مقضیا لہ فی تلک الحادثہ، ایک شخص کے خلاف کسی حادثہ میں قاضی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا تو اسی حادثہ اور واقعہ میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. نمبر 4، المکذب شرعا لا قول لہ، کہ جس شخص کی شرعا تکذیب کی جائے تو اس کا قول غیر معتبر ہوتا ہے. نمبر 5، الاستواء فی سبب الاستحقاق یوجب الاستواء فی الاستحقاق، کہ اگر دو آدمی سبب استحقاق میں برابر ہے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے. نمبر 6، الاستحقاق بالقرعۃ او تعیین المستحق بها باطل، کہ قرعہ کے ذریعے تو استحقاق ثابت کرنا یا مستحق چیز کی تعیین کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ قرعہ ابتدا اسلام میں تھا اور بعد میں منسوخ ہوا، جیسا کہ عبارت میں اس کی تفصیل آئے گی. نمبر 7، بینۃ الخارجی اولا، کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، دونوں نے بینہ پیش کیا، ان دونوں میں سے ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، تو غیر قابض کا جو بینہ ہے وہ اولا ہے. نمبر 8، ترجیح احدى البینتین فی تلقی الملک من واحد بسبق التاریخ ثم بالید ثم بالانفراد بالتاریخ ثم بقوة فی نفس العقد المدعى. اگر دو مدعیوں نے ایک ہی شخص سے تلقی ملک کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینات پیش کی، تو بینات میں سے ایک بینہ کو کس بنا پر ترجیح دیں گے؟ تو سب سے پہلے سبق تاریخ کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد قبضے کو، پھر ایک مدعی کا منفرد بالتاریخ ہونا، اور پھر نفس عقد میں قوت کو دیکھا جائے گا. نمبر 9، الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، کہ نئے پیدا ہونے والی چیز کی اضافت سب سے قریبی وقت کی طرف کی جائے گی. نمبر 10، الصریح یفوق الدلالہ، کہ صراحت دلالت سے بڑھ کر ہے، لہذا صراحت کے مقابلہ میں دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی ایک چیز دلالتاً ثابت ہوتی ہے اور ایک صراحتاً ثابت ہوتی ہے تو صراحت کو ترجیح دی جائے گی. نمبر 11، لا ينقض المثل بالمثل، کہ مثل کے ذریعے مثل کو نہیں توڑا جائے گا. نمبر 12، البینۃ حجۃ متعدیۃ والاقرار حجۃ قاصرہ،
کہ بینہ حجہ متعدیہ ہے، اس کا اثر دوسرے کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے، صرف مقر کی حد تک محدود رہتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف، تو جن سے دعوی الرجلین فی النکاح، کہ ایک ہی عورت پر دو آدمیوں نے نکاح کا دعویٰ کیا، تو اس کو ہم نے 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الدعوی بعد تصدیق المرأة لأحدها، کہ دونوں میں سے ایک کی عورت نے تصدیق کی، تو جس کی عورت نے تصدیق کی ہے اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں نکاح کا فیصلہ ہوگا۔ فصل نمبر 2، دعوی الآخر بعد ثبوت النکاح بالبینہ، کہ ایک شخص نے نکاح کا دعویٰ کیا، بینہ پیش کر کے اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا، اور بینہ کے ذریعے فیصلہ کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔ نمبر 3، دعوی الآخر علی نکاح مشہور، ایک شخص کا نکاح لوگوں کے مابین مشہور اور معروف ہے، دوسرا شخص آتا ہے اس کے نکاح پر دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا بینہ بھی مردود ہے، نہیں سنا جائے گا۔ نمبر 4، اقامت الرجلین وہی تنکر، کہ 2 آدمی بینہ قائم کرتے نکاح پر اور عورت منکرہ ہے، دونوں نکاحوں کا انکار کرتی ہے، تو اس میں پہلے سبق تاریخ کو دیکھا جائے گا، اور پھر قبضہ کو کہ کس کے قبضہ میں ہے، اور پھر دخول کو، اور پھر عورت کی تصدیق کو دیکھا جائے گا، کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی عورت تصدیق کریں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر ان وجوہ ترجیح میں سے کوئی بھی سبب نہ ہو تو دونوں بینات وہ ساقط الاعتبار ہو جائیں گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وقام البينة لم يقضى بواحدة من البينتين، بس اگر دونوں میں سے ہر ایک نے کسی عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بینہ قائم کیا، تو کسی کے بینہ پر بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لتعذر العمل بہما، اس لیے کہ دونوں بینات پر عمل کرنا متعذر ہے، لأن المحل لا يقبل الاشتراک، اس لیے کہ محل اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ قال ويرجع الى تصدیق المرأة لأحدهما، اور دونوں میں سے ایک کی عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائے گا، لأن النکاح مما يحکم به بتصادق الزوجین، اس لیے کہ نکاح ان امور میں سے ہیں کہ جن پر زوجین کی باہمی تصدیق سے حکم لگایا جاتا ہے، وهذا اذا لم تؤقت البینتان، اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب دونوں بینات کے ساتھ وقت بیان نہ کیا جائے، فاما اذا وقتتا، اور اگر دونوں کے ساتھ وقت بیان کیا گیا، فصاحب الوقت الاول اولا، تو وقت اول کے صاحب کا بینہ ارجح اور اولا ہوگا، وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ لِتَصَادُقِهِمَا، اور اگر عورت نے دونوں میں سے ایک کے لیے بینہ قائم کرنے سے پہلے اقرار کیا تو یہ اسی کی زوجہ ہوگی، دونوں کے باہمی تصدیق کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا، اور اگر دوسرے نے بینہ قائم کیا تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْإِقْرَارِ، اس لیے کہ بینہ اقرار سے زیادہ قوی ہے۔ قال فإن ادعى كل واحد منهما نکاح امرأة، متن کی اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے ایک ہی عورت کے متعلق نکاح کا دعویٰ کیا، یعنی ایک بھی کہتا ہے کہ محترمہ میری زوجہ ہے اور دوسرا بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ محترمہ میری زوجہ ہے، دونوں نے اپنی اس دعویٰ پر بینہ بھی قائم کیا، تو ابھی دونوں میں سے کسی کے بینہ پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ دونوں کا بینہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی بینہ پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت ایسی چیز ہے کہ نہ تو اس میں مزاحمت ممکن ہے کہ پوری کی پوری عورت ایک کے نکاح میں بھی ہو اور دوسرے کے نکاح میں بھی ہو، اور نہ ہی اشتراک ممکن ہے کہ دونوں اس عورت میں مشترک ہو، تو اس وجہ سے دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی، کسی پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ قال ويرجع الى تصدیق المرأة لأحدهما، بینات تو دونوں ساقط ہو گئیں، اب یہ عورت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے آپ کا شوہر کون سا ہے۔
اگر وہ ایک کی تصدیق کر لیتی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور محترمہ اس کی زوجہ ہو جائے گی، اس لیے کہ نکاح ان امور میں سے ہے کہ اگر مرد اور عورت نکاح کے معاملہ میں ایک دوسرے کی تصدیق کر لیں تو قاضی صاحب اس تصدیق کی بنا پر دونوں کے حق میں نکاح کا فیصلہ کر لیں گے۔ وَهَذَا إِذَا لَمْ تُؤَقَّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو اس صورت میں ہے کہ جب دونوں فریق کے گواہ وقت بیان نہ کریں۔ اگر دونوں وقت بیان کریں تو دیکھا جائے گا کہ کس کے بیانہ سے پہلے نکاح ثابت ہوتا ہے تو اسبق کو ترجیح دے دی جائے گی، اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک کے بیانہ سے 10 شوال کو نکاح ثابت ہوتا ہے کہ 10 شوال کو نکاح ہوا ہے، اور دوسرے کے بیانہ سے 20 شوال کو نکاح ثابت ہوتا ہے، تو جس کے بیانہ سے 10 شوال کو نکاح ثابت ہوتا ہے اس کو ترجیح دے دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بینات قائم کرنے سے پہلے عورت نے دونوں میں سے ایک کے لیے اقرار کیا کہ یہ میرا شوہر ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نکاح ان امور میں سے ہیں کہ مرد اور عورت کی باہمی تصدیق سے ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر دوسرے نے بینہ قائم کیا، گواہ پیش کیے کہ میری زوجہ ہے، تو اس بینہ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اقرار اور بینہ کا باہمی تعارض ہے اور بینہ قوی ہے بنسبت اقرار کے، اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، صرف مقر کی حد تک محدود رہتا ہے، اور بینہ حجت متعدیہ ہے، اس کا اثر دوسری کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے، لہذا اقوی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَلَوْ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى، اور اگر دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا، وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ، اور عورت انکار کرتی ہے، فَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِهَا، پس اس نے بینہ قائم کیا اور قاضی صاحب نے اس بینہ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ ثم ادعى آخر، پھر دوسرے نے دعویٰ کیا، وقام البینۃ علی مثل ذلك، اور اسی کی مثل پر بینہ قائم کیا، لا یحکم بها، تو اس کے بینہ پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لأن القضاء الاول قد صح، اس لیے کہ پہلا فیصلہ صحیح صادر ہو چکا ہے، فلا ينقض بما هو مثله بل دونه، لہذا اس فیصلے کو نہیں توڑا جائے گا اس بینہ سے کہ جو اس کی مثل ہے بلکہ اس سے درجہ میں کم ہے، الا ان يوقت شهود الثاني سابقا، مگر یہ کہ دوسرے مدعی کے گواہ پہلے مدعی کے گواہوں سے پہلی تاریخ ذکر کریں، لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين، اس لیے کہ پہلی گواہی میں یقینی طور پر خطا ظاہر ہوئی، الا ان يوقت شهود الثاني سابقا، الا یہ کہ دوسرے مدعی کے گواہ پہلے مدعی کے گواہوں سے پہلی تاریخ ذکر کریں، لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين، اس لیے کہ پہلے فیصلہ میں یقینی طور پر خطا ظاہر ہوئی، وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج، اور اسی طرح اگر عورت شوہر کے قبضہ میں ہے، ونكاحه ظاہر، اور اس کا نکاح ظاہر ہے، لا تقبل بینۃ الخارج الا على وجه السبق، تو غیر قابض کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا مگر سبقت کی بنیاد پر۔ قال ولو تفرد احدهما بالدعوى، یہاں سے صورت بیان کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میری زوجہ ہے، اور عورت نے اس کے دعوے کی تردید کی اور انکار کیا، تو ابھی شوہر چونکہ مدعی ہے اس لیے اس سے بینہ طلب کیا جائے گا، اگر بینہ پیش کر دیا تو اس بینہ کی بنیاد پر قاضی صاحب اس کے لیے فیصلہ صادر فرما لیں گے۔ قاضی صاحب نے بینہ کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ دوسرا آیا اور اس نے بھی دعویٰ کیا اور اسی طرح کا بینہ قائم کیا، تو ابھی دوسرے کے بینہ پر قاضی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے، لأن القضاء الاول قد صح، اور اس کی دلیل صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قاضی صاحب نے جو پہلے فیصلہ صادر فرمایا چونکہ بینہ کی بنیاد پر اس لیے وہ درست ہے، اس میں کوئی سقم نہیں ہے، لہذا اس کے ہم مثل بینہ یا اس سے کم درجہ کے بینہ سے نہیں توڑا جائے گا۔ ہم مثل تو اس لیے ہے کہ اسی طرح کا بینہ ہے، نہ اس میں تاریخ کا ذکر ہے اور نہ ہی
اور دیگر اسباب ترجیح میں سے کوئی سبب موجود ہے، بلکہ بعد میں پیش کیا جانے والا بینہ جو ہے وہ پہلے بینہ سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ صرف بینہ ہے اور پہلا پیش کردہ بینہ جو ہے اس کے ساتھ قاضی صاحب کا فیصلہ متصل ہوا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے پہلا بینہ دوسرے بینہ سے زیادہ قوی ہے، لہٰذا قوی کو ضعیف کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا۔ الا يعقد شہود الثانی سابقا، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دوسرے مدعی کے بینہ کے ساتھ وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ متصل ہو جائے تو اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ مثلا دوسرے مدعی کے گواہوں کی گواہی سے سبق تاریخ ثابت ہوا، یعنی پہلے مدعی کے گواہوں نے 10 تاریخ کو نکاح کی گواہی دی تھی کہ 10 شوال کو نکاح ہوا ہے، اور دوسرے مدعی کے گواہوں نے 1 شوال کو نکاح قائم ہونے کی گواہی دی، تو یہاں پر بینہ سے چونکہ سبق تاریخ ثابت ہوا، اور پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سبق تاریخ وجوہ ترجیح میں سے ایک اہم سبب ہے، لہٰذا اس سبب کی وجہ سے دوسرے کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين، اس لیے کہ جب دوسرے کے بینہ سے پہلی تاریخ ثابت ہوئی تو پہلا فیصلہ یقینی طور پر غلط ثابت ہوا، لہٰذا وہ کل معدوم ہوگا اور دوسرے کے بینہ سے دوسرے مدعی کے حق میں نکاح کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ، یہ دوسرا سبب ترجیح ہے کہ دونوں نے بینات قائم کیے اور زوجہ ایک کے قبضہ میں ہے اور نکاح بھی ظاہر ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ ظاہر اس کے لیے شاہد ہے، اور جو غیر قابض ہے اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر اس کے بینہ سے سبق تاریخ ثابت ہو تو اس بنیاد پر اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔